ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہمیں آزادی ملے 75-76 سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا، اگر ذرا سی دیر کے لیے پلٹ کر ان بیتے دنوں میں ایک طیرانہ سی نگاہ ڈالی جائے تو یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ لاکھوں شہیدوں کے خون کا نذرانہ دے کر جس خلوص و لگن اور جذبے سے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، اس کے حاصل ہوتی وہ سب جذبات، اخلاص اور احساسات ہم نے ملی تعمیر کی بجائے ذاتی اغراض و مقاصد کی تکمیل میں صرف کر دیے ہیں۔ چنانچہ ہر گزرتا برس مسائل و خطرات کا ایک انبار ہماری آغوش میں ڈالتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ترقی کی شاہراہ پر اس تیزی سے گامزن نہ ہو سکا جس کی توقع تھی۔ اس کے باوجود ہمیں ہر سال کی طرح نئے سال کے پہلے دن خود سے کوئی وعدہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی تو یہ صرف دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ زندگی روٹین کے مطابق گزرتی ہے اور نیا سال کیلنڈر کی حد تک بدلتا ہے، ذات کے موسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن انسان خواہش تو کرتا ہے اور دعا بھی کہ اس سال اپنے بھولے بسرے خوابوں کو نئی پوشاک پہنا کر زندگی کو نیا رنگ دیا جائے، بےایمانی مصروفیت سے کچھ پل اپنے لیے بھی چرائے جائیں تاکہ خود سے بات کی جا سکے، ذات سے مکالمہ کیا جائے اور دل کی بات سنی جائے، اس کی تمنائیں پوری کرنے کی طرف دھیان کیا جائے اور حسرتوں کو نئی خواہشوں میں ڈھال کر اداسی کم کی جائے۔ دماغ کا کیا ہے، اسے تو میکان کی چکر سے فرصت نہیں، علت و معمول کے بکھیڑوں میں جکڑا، حواس کی چار دیواری میں محبوس اور نفع اور نقصان کے معاملات میں الجھا بھلا لاتعداد جہانوں کو دیکھنے کی خواہش کیسے کرے۔ تیسری آنکھ وجدان، جس کا ریموٹ کنٹرول دل کے ہاتھ میں رہتا ہے، اس لیے فیصلے کا مکمل اختیار بھی اس کے پاس ہے، تاہم وجدان کے موصول ہونے والے سگنل یعنی احکامات کا زیادہ تر تعلق روح سے ہوتا ہے۔ روح اور دل کا خاص رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، دل کی دھڑکن ہر لمحہ روح کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ فرصت ملے تو ذرا دل کے اندر جھانکیے، گہرے راز یہیں پڑے رہتے ہیں، لیکن کچھ تصویریں، احساسات اور یادیں خیال بن کر شعور و لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح اصل قوت کا مرکز دل ہی ہے، مگر دماغ اپنی مادی طاقتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے می برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے کھانے کے پھل پیدا کیے اور کشتی جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اسی کے حکم سے ایک چلیں، اور نہروں کو تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 32-34۔ جب کسی ریاست میں فلاح انسانیت کا شعور ہوتا ہے، معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ سلسلہ کم یا ختم ہوتا ہے، معاشرے میں برائی اور بربادی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی تماشا لگا ہو۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ انہیں یہ سبق دیا ہی نہیں گیا دکھی انسانوں کی مدد کرنا۔ ان کے اندر تو خوف پولیس کا پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ اس دوران زخمی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس قسم کا کام عبدالستار عیدی سینٹر والے کئی سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک بار ایک شخص شلوار قمیض میں ملبوس عبدالستار عیدی مرحوم نظر آتا، عوام اس پر اعتماد کرتے، دل کھول کر چندہ دیتے، صدقہ خیرات جمع کرتے، عید قرباں پر کھالیں اکٹھی کرتے، جس سے غریبوں کو مفت کھانے کا انتظام کرتے، یتیموں کو سہارا دیتے، ان کی رہائش، تعلیم، کھانے پینے کا خیال رکھتے۔ اسی طرح ملک میں ہزاروں افراد کو زندگی بسر کرنے کا حق مل جاتا اور وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ چڑھنے سے بچ جاتے۔ ہمارا ملک جیسے سیاسی انتشار کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں حکومت سے عوام کی فلاح کی توقع کرنا ابس ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ایک اور عبدالستار عیدی کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کے تحفظ جیسے لوگ بھیجے جو اسی لگن کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی مقدس امانت مملکت خداداد جمہوریہ پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ اور اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور شعور و آگاہی سے ملک کی تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھنے کے لیے سینہ سپر رہیں گے۔ اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔